آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ علی احسانہ، ماہ عاشقاں، ماہ بہارا اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو چکا ہے، اور عشاقان مصطفیٰ کے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی ہیں، زبانوں پر ذکر خیر الانام آ گیا ہے، مشرق تا مغرب ہر جگہ پر دیوانے خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور زبانوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے اور درود و سلام کے زمزمے جاری و ساری ہو چکے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب ہی ایسا عطا کیا کہ ایک طرف اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، ایک طرف خالق محبت کرتا ہے، تو دوسری طرف ساری مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے۔ ایک ہستی ہے جس کو خالق بھی چاہتا ہے اور مخلوق بھی اسی کو چاہتی ہے، تو کیوں نہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ دیوانگی اور محبت جو ہے نا، جنون جو عشق ہے، یہ تقاضا کرتا ہے، اس کی ایک نیچر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب، محبت نہ دکھائی دیتی ہے، نہ محبت چھپائی دیتی ہے، نہ چھپ سکتی ہے، نہ محبت دکھائی دیتی ہے، لیکن محبت ایسی ہے کتنا بھی چھپائیں یہ دکھائی ضرور دیتی ہے۔ یہ عجب فلسفہ ہے کہ محبت جتنا چھپائیں لیکن ظاہر ہو جاتی ہے آپ کے اعضاء سے، آپ کے چہروں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے۔ اس لیے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے نا، اس کا ذکر سن کر چہرے پہ تمتماہٹ آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو جس کا محبوب اس کا ذکر کیا جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کا ذکر مخلوق کرے گی تو اندازہ کیجئے خالق کتنا خوش ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا کہ محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت اس کی زبان پر اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے محبت مصطفیٰ کی کہ عشاقان مصطفیٰ ان کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ جب کثرت کے ساتھ زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہے تو یہ رسول اللہ کا عاشق صادق ہے، یہ آقا سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی وہ پہچان ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور پھر سرکار نے ایک اور ہمیں فارمولہ دیا، حبک الشیء یعمی ویسم، جو جس سے محبت کرتا ہے تو محبت اپنے محبوب کا عیب تلاش نہیں کرتی۔ محبت گونگی اور بہری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، اس کے محبوب میں عیب ہو، وہ دوسروں کو نظر آئے، لیکن جو محبت کرتا ہے بولتا ہے میرے محبوب جیسا سونا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ محبت کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ تقاضا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اسے عیب نظر نہیں آتا، اسے خوبیاں ہی نظر آتی ہے اپنے محبوب کی۔ چنانچہ یہ تو عام مثال ہے، لیکن اللہ کے محبوب ایسے ہیں جن کو اللہ نے بے عیب کر کے پیدا کیا ہے، پاک بنایا ہے، نام محمد رکھ دیا ہے۔ محمد کا معنی ہے کہ وہ ذات کہ جس کا بار بار ذکر کیا جائے، جن کی بار بار حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اور کون کر رہا ہے؟ ہزار بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ محمد کا معنی تعریف والا، اور ایسا شخص، ایسی ذات جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ تو پھر اپنے محبوب میں لوگ عیب دیکھ ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ محبت کرتے ہیں۔ اور وہ ذات جس کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہو، جس کو اللہ نے پاکیزہ بنا کر بھیجا ہو، پاک و صاف بنا کر بھیجا ہو، جس کو اللہ نے طٰہٰ کا تاج پہنا کر بھیجا ہو، یاسین کے جلوے دے کر بھیجا ہو، وہ ضحیٰ کا مکھڑا دے کر بھیجا ہو، وہ لیل کی زلفیں دے کر بھیجا ہو، وہ شمس کے رخسات دے کر بھیجا ہو، وہ نجم کی نورانیت دے کر بھیجا ہو، وہ ذات جس کو حامیم کا حسن دے کر بھیجا ہو، وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لا اقسم بہذا البلد کے مقدس قدم دے کر بھیجا ہو، وہ ذات
جس کو الم نشرح لک صدرک کا مقدس سینہ دے کر بھیجا ہو، وہ ذات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا الی عنقی کی گردن مبارک دے کر بھیجا ہو، وہ ذات جس کو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی زبان مقدس دے کر بھیجا ہو، وہ ذات جس کو اللہ نے یا ایھا المدثر کا پاک لباس پہنا کر بھیجا ہو، وہ ذات کہ جس کو اللہ نے یا ایھا المزمل کا دوشالہ پہنا کر بھیجا ہو، تو اس ذات کا ذکر جو بے عیب ذات ہے، اس ذات کا ذکر جس سے محبت کی جائے تو یقینی طور پر اس شاقان مصطفیٰ اپنے آقا کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ملعون کوئی شاتم ان پر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ بنیان و مرصوص بن کر، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی تو ذات ہے جس کو اللہ نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ مبارکباد دینے کے بعد اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے اپنا محبوب کیوں عطا کیا۔ دیکھیے، اللہ نے ابتدائے آفرینش کائنات سے انسان کی فوز و فلاح کے لیے، انسان کی حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے، انسان کو بہکے اور بھٹکے ہوئے انسان کو مقصود اور مطلوب تخلیق کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرات انبیاء کرام رسل اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرماتا رہا۔ انبیاء آتے رہے اور بہکے اور بھٹکے ہوئے انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ عرصے زمانے تبلیغ پایا، لیکن اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، تو گویا 600-700 سال گزر چکے، انسان کی رشد و ہدایت کا انتظام نہ ہو سکا، اور 571 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کم و بیش ہو چکے تھے۔ 22 اپریل 12 ربیع الاول آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وجود مسعود کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن اتنا لمبا گیپ، اتنا لمبا وقفہ آیا، چنانچہ دنیا کی صورتحال کیا سے کیا ہو گئی۔ لوگ اس پیغام توحید کو بھلا چکے تھے، لوگ نہ صرف یہ کہ پیغام توحید کو بھول گئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کیا ہے، مساوات کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، محبت کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، اخلاقی، ازدواجی، عائلی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تہذیبی، تمدنی، معاشی، معاشرتی، ساری اقدار سے انسان بہرا ہو چکا تھا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی مولود اور میلاد سے پہلے انسان تو تھے، لیکن ناظرین کرام انسانیت موجود نہ تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ بات بے بات پر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی تھی، ان کی تلواروں سے خون خشک نہیں ہونے پاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حسب و نسب پر فخر کیا جاتا تھا، عزت و دولت پیمانہ تکریم بن چکا تھا، انسانیت قعر مذلت میں ڈوب چکی تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ The humanity was seeking a savior۔ کوئی ایسا آئے، کوئی ایسا مسیحا آئے، کوئی ایسا داور آئے جو انسانیت کو پھر سے بحال کر سکے۔ ہر کوئی تلاش کرتا تھا، سرگردہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگز آئے، افیکشن آئے، اللہ کی رحمت کہیں سے آئے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک کنسپٹ اور بریف سینیریو دینا چاہوں گا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ جزیرہ نما عرب، اس کے اگر ہم ایسٹرن بارڈر کو دیکھیں تو وہاں پر کسریٰ کی عظیم الشان سلطنت کئی صدیوں سے حکومت کر رہی تھی، اور وہاں کے حکمران انسانی گردنوں پر زنجیریں ڈال کر انہیں جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب انسان نسل در نسل غلامی کی زنجیریں پہن چکا
تو وہاں کے حکمرانوں نے انسان کی توہم پرستی سپرسٹیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو کبھی گاڈ کہا اور کبھی گاڈس کہا، تو آہستہ آہستہ وہاں دیوتا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کے حکمران نے خود کو خدا بنا ڈالا۔ تو یہ عالم تھا، انسان کو غلام بنایا جا چکا تھا، ذہن بند ہو چکے تھے، لہٰذا ترقی کے راستے بند ہو گئے۔ اور جزیرہ نما عرب کے ایسٹرن بارڈر کی حالت تھی تو سیم condition was on the western border of the Arabic Peninsula۔ اور اگر مغرب میں دیکھیں تو وہاں بیزنٹائن کنگز، بازنطینی قیصر صدیوں سے انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، پوری دنیا سے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پابہ زنجیر بنا کر اور انہیں بازاروں میں لے جا کر فروخت کیا جاتا تھا۔ اور جب رومن ایمپرر جب چاہتے تھے کہ ذوق تباہی کے لیے کچھ کیا جائے تو پھر وہ کھیلوں کے، اسپورٹس کے فیسٹیول منعقد کرتے تھے۔ ان کی عوام اگر ان کے حکمرانوں سے نانا نظر آتی تو ان کو بہکانے کے لیے فیسٹیول باقاعدہ منعقد کیا جاتے اور ان غلاموں کو جمع کر کے انہیں آپس میں لڑایا جاتا، جنہیں گلیڈیٹر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ غلام آپس میں لڑتے تا وقت کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر ڈالے، اس وقت تک وہ مقابلہ جاری رہتا تھا۔ اور اگر کوئی قتل نہ کرنا چاہے تو وہ اشارہ کرتے تھے kill him kill him، پورا اسٹیڈیم یہ گونجتا تھا کہ اسے قتل کر ڈالو۔ اور بالآخر جب کوئی کسی کو قتل کرتا تھا پھر ان کے ذوق تباہی کو اطمینان نصیب ہوتا تھا۔ یہ انسانیت کا عالم ہو چکا تھا۔ آج بھی اگر روم میں آپ جائیں تو وہاں ان گلیڈیٹر سینٹرز کے اندر ان غلاموں کی آہیں اور سسکیاں، ان کی بازگشت آج بھی آپ کو سنائی دیتی ہے۔ تو دنیا کے دونوں سپر پاورز دراصل انسانوں کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ ان کے سارے رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنز اور ہیومینٹی اور ان کے رائٹس تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ یہ دنیا کی دستیاب تاریخ کا عالم تھا۔ اور اگر بر اعظم اگر ہم جزیرہ نما عرب کے اگر ایک اور بارڈر کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مصر نظر آتا ہے، اور پورا بر اعظم افریقہ سوائے مصر کے علاوہ جہالت کی تاریکی میں ہمیں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ انسان کی معاشرتی صورتحال تھی۔ اگر انسان کی سیاسی و سماجی اور تمدنی کیفیت کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد انسان کی اگر آپ مذہبی اور دینی کیفیت کو دیکھیں تو انسان اتنا توہم اوہام پرست ہو چکا تھا، انسان چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا، اس پیغام توحید کو بھلا چکا تھا۔ اس لیے کہ انسان تلاش کرتا، آج بھی آپ غور کیجئے، آپ کسی اور کو بیمار دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کا علاج کرا لو۔ یہ توہم پرستی آج بھی ہے، لیکن کوئی خود بیمار ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، میں تو بیمار نہیں ہو سکتا، فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے ٹونا کرا دیا، فلاں نظر بد لگ گئی۔ اتنی توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بعض اوقات اپنا علاج نہیں کراتے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بیماری نہیں آئے گی۔ نہیں صاحب، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے عسر و یسر رکھا ہے، تنگی بھی رکھی ہے، کشادگی بھی رکھی ہے، مشکل بھی رکھی ہے، آسانی بھی رکھی ہے، صحت اور شفا بھی رکھی ہے، بیماری بھی رکھی ہے۔ سب کو بیمار ہونا ہوتا ہے اور سب کو بیماریاں آتی ہیں، لیکن اللہ نے علاج بھی رکھا ہے۔ لہٰذا آج بھی جب ہم بظاہر اس غلامی کی کیفیت میں نہیں تب بھی ہم توہم پرستے ہیں، تو خیال کیجئے کہ جب انسان کے ذہنوں کو بند کر دیا گیا ہو، عقل کے دریچے کلوز کر دیے گئے ہوں اور ان کی دانش اور فکر غلام بن چکی ہو تو وہاں پر اوہام پرستی اور سپرسٹیشنز کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا ایسی کیفیت میں جس چیز میں طاقت نظر آتی تھی انسان سوچتا تھا یہ میرے خدا ہے۔ پتھر میں طاقت، پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا سجدہ ریز ہو گئے، آگ کے شعلوں کو دیکھا تو پرستی شروع کر دی، اور جاویدانی آسمان کہ بغیر پلر کے حد نگاہ تک آسمان، تو آسمانوں کو خدا بنا لیا۔ پھر دیکھا آسمان کے اندر سورج چمک رہا ہے، بڑا ستارہ
تو اسے خدا بنا لیا، کبھی رات آئی چاند آیا تو اسے خدا بنا بیٹھے، ستاروں کو، اجرام فلکی کو، موجودات ارضی کو، جس کو دیکھا خدا بنا لیا، کبھی چرخ نیل و فری ان کی خدا بن گئی، کبھی یہ زمین کا خاکی فرش ان کا خدا بن گیا۔ نتیجہ نکلا کہ ایک نہیں، لوگوں نے ہزاروں خدا بنا ڈالے، اور جو جس علاقے کا چودھری ہوتا تھا، کسی سفر سے واپس آتا تھا، خوبصورت پتھر لے آتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا فلاں علاقے سے خدا لے آیا ہوں، لہٰذا اس کی پوجا کرو بہت کچھ ملے گا۔ چنانچہ وہ اپنا ایک خدا کھڑا کر دیتا تھا، لوگ آہستہ آہستہ اس کے سامنے جھکتے تھے اور وہ چودھری صاحب پیسے بٹورتے تھے۔ لہٰذا یہ پرانا کام ہے۔ تو لوگوں کی اوہام پرستی کا فائدہ اٹھایا۔ اگر رومن مائتھالوجی کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بے شمار دیویاں اور دیوتا نظر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ وائکنگز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر رشیا سے لے کر پورا سینٹرل یورپ آپ کو نظر آتا اوڈن دیوتا، پھر اوڈن دیوتا کے پھر اپنے بچے ہیں، پھر اس کا بچہ ہے تھور، پھر اس کا بچہ ہے اور دوسرے بچے آپ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ زیوس کا بیٹا ہرکولیس، پھر اسی طریقے سے میتھیسس، پھر تھیسس، پھر اس کے بعد ایٹلس دیوتا، پھر اس کے بعد ڈھیانا دیوی، نہ جانے نام لیتے چلے جائیں، آپ کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے خدا ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا بے شمار خداؤں کا تصور دنیا میں موجود تھا۔ انسان جگہ جگہ جھک کر تذلیل انسانیت کروا رہا تھا، انسانیت حقارت اور ذلت کے گڑھے میں گر چکے تھی۔ یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پر الہامی مذاہب نہیں۔ اب آئیے الہامی مذاہب کی اگر آپ کیفیت دیکھیں، رومن مائتھولوجی اور انڈین مائتھولوجی کو تو آپ چھوڑیے، یہاں پر تو گائے، بندر، ہاتھی، نہ جانے کون کون سے خدا بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اپنی جگہ الگ قصہ ہے، لیکن الہامی مذاہب کی طرف آئے تو آپ یہ دیکھیں کرسچینٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک فالس بلیف بن گیا تھا۔ اگر بک آف جینیسس آپ پڑھیں بائبل کی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو درخت کا پھل کھایا، he ate the fruit, it was the tree of the knowledge, it was the fruit of the knowledge، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا وہ پھل شجر علم تھا، انہیں علم حاصل ہو گیا۔ اس علم حاصل کرنے کی جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی expelled out the آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، and behind this expulsion it was the gossiping and conspiracy of the Eve، حضرت حوا علیہ السلام کی سرگوشیاں اور ان کے بہکانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ تو یہ کرسچینٹی کا فیتھ ہے اور بلیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تھیوری ہے، تھیوری آف ریڈیمپشن، کہ اس جرم کو پورا کرنے کے لیے کفارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور کروسیفیکیشن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی چڑھوا کر اس جرم کا کفارہ ادا کیا۔ چنانچہ یہ کنسپٹ، اور چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہکانے کے لیے حضرت حوا نے رول پلے کیا، نتیجتاً عورت جانور سے بھی بدتر قرار دی گئی اور کہا گیا کہ یہ نجس جانور ہے، اس کے اندر سرے سے there is no soul in any woman، کہ کسی عورت میں کوئی سول نہیں ہوتی۔ لہٰذا دو چیزیں ثابت ہو گئی، ایک تو علم حاصل کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب، اور انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا آپ پڑھیں تو اس میں پاپا اعظم گریگری II کا فتویٰ نظر آتا ہے کہ ignorance is the mother of the piety، کہ جہالت تاریکی کی اصل ہے، لہٰذا علم حاصل نہ کرو۔ اور اسی وجہ سے through the church it was made an arrangement، وہاں پر باقاعدہ کچھ ارینجمنٹس کیے گئے، کوآرڈینل سسٹم بنائے گئے، تحدید علم، دو چیزیں، ایک علم کو روک دیا جائے۔ لہٰذا اگر آپ گفتگو کر سے صاحب 6 صدی عیسوی سے لے کر اور 10ویں صدی عیسوی تک، یہ 400-500 سال کا جو ایریا ہے، اس میں علم حاصل کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جو علم حاصل کرے گا چرچ اسے پنش کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ عورت
کو وچ قرار دیا گیا. اور آپ دیکھیے پچھلے زمانوں کے اندر چرچ کے باہر شمشان گھاٹ تھے, عورتوں کو چڑیل قرار دے کر انہیں زندہ درگور کر دیا, زندہ آگ میں برن آؤٹ کر دیا جاتا تھا. یہ کرسچینٹی کا عالم تھا. لہٰذا اب اگر آن دا ہول آپ دیکھیں علم روک دیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ سب میں سوال کرتا ہوں, بتائیے آسمان اور فضا اگر خدا ہے تو آپ طیارے اڑائیں گے؟ The question is that no, نہیں ہو سکتا کہ اس لیے آسمان تو خدا ہے. چاند سورج اور ستاروں کو تسخیر کرنے کی بات کریں گے؟ نہیں, وہ تو خدا ہے. کیا آپ سمندروں کو یوز کریں گے؟ نہیں, سمندر وہ تو خدا ہے. یہ ساری چیزیں خدا بن گئی. گائے سے اپنا فوڈ لیں گے؟ نہیں, وہ خدا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کر دیا, انسان نے علم سے دور کر لیا, انسان نے اپنے آپ کو ترقی سے دور کر لیا. اور پھر اگر آپ بات کرتے ہیں الہامی مذاہب کی تو وہاں پر یہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ نہیں صاحب علم حاصل نہیں کرنا, اور پھر حکمران آپ کے خدا بن گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ہیومینٹی آہستہ آہستہ has gone into the deep cuts. انسان تاریکی کے گڑھوں میں گر گیا, انسانیت ختم ہو گئی, اور پوری دنیا سے چیخیں بلند ہو رہی تھی کہ where is the savior. ہیومینٹی کو, انسانیت کو, اس مین کائنڈ کو بچانے والا کوئی ہے؟ لوگ تڑپ رہے سے سسک رہے تھے کہ یکا یک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی, اور مکہ کے مقام پر عبداللہ کے گھر میں بطن آمنہ کی مقدس امانتوں سے حبیب خدا, صاحب جود و سخا, مرکز فیض و رضا, صاحب دنا فتد اللہ کی تشریف آوری ہوئی. اور دوستو حضور کیا ہے, زمانے میں انقلاب آ گیا, سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا, غمزدہ چہروں پر مسرتیں دوڑ گئیں, ظلمتیں شب زیابار ہو گئی, خزاں رسیدہ کائنات میں بہار آ گئی, سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا. وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے, جو راہزن تھے وہ رہنما بن گئے, جو خائن تھے وہ امی بن گئے, اور جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے. اس لیے اقبال پکار اٹھے, وہ دانائے سبل خاتم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. حضور آ گئے, حضور آ گئے, زمانے میں انقلاب آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ انقلاب بڑھنا شروع ہو گیا. یہ انقلاب پہلے مکہ کو انلائٹن کرتا ہے, بند ذہن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں, عقل و دانش کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں. سارے روزن, سارے سوراخ جب کھل گئے, بلیک بورڈ سے پرانی عبارتیں مٹائی جانے لگی, نئی عبارتیں لکھی جانے لگی. نتیجہ یہ نکلا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم داعی انقلاب بن کر آئے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ انقلاب مکہ کو انلائٹن کرتا ہے, پھر مدینہ میں داخل ہوتا ہے, اور یثرب کو مدینہ بنا کر انلائٹن کرتا ہے, پھر مدینے سے آگے بڑھتا ہے, پھر سیریا کو انلائٹن کرتا ہے, یمن کو انلائٹن کرتا ہے, پورے پیننسولا آف عربک, اس پورے جزیرہ نما عرب کو انلائٹن کرتا ہے. پھر یہ ریڈ سی کو کراس کر کے یورپ میں داخل ہوتا ہے, اور یورپ کا جو ڈارک ایج ہے اس کو ختم کر کے اس کو برائٹ ایج میں تبدیل کرتا ہے, اور پھر یورپ کو کراس کر کے پھر اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کو کراس کرتے ہوئے آج نارتھ امریکہ کو یہ پیغام, یہ انقلاب انلائٹن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ناظرین کرام دیکھیے, there are two types of the circle. One is the circle of influence and other is the circle of concern. آپ نے پڑھا ہوگا میٹریکولیشن کے اندر دو دائرے ہوتے ہیں, ایک تشویش کا دائرہ اور ایک اثر کا دائرہ. تو تشویش کا دائرہ پوری دنیا کو پھیل چکا تھا, ہڑپ کر چکا تھا, اور ایک ڈارکنس تھی, ایک عجیب کیفیت تھی جس میں انسان کا دشمن تھا. لہٰذا ایسی کیفیت میں ایک سرکل آف انفلوئنس حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا آغاز ہوا, اور یہ دائرہ اثر کا دائرہ پھیلتا گیا. آج پوری دنیا پر یہ اثر کا دائرہ پھیل رہا ہے. مغربی مورخین ہو, ہسٹورین ہو,
چاہے وہ فلاسفرز ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، جو بھی ماہرین عقل و دانش ہے، آج وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم از دا بیسٹ سسٹم. اسلامک ایجوکیشنز آر دا بیسٹ ایجوکیشن. اسلامک میسج از دا بیسٹ میسج. اینڈ دا ورلڈ آرڈر which was given by the prophet on the last pilgrimage, it was the best world order for the human beings. آج پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس انقلاب کی خاص بات کیا تھی کہ یکا یک پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے؟ تو جی ناظرین کرام، وہ انقلاب توحید تھا. انقلاب توحید تھا. لانے والا اللہ کا حبیب تھا، اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے بکھرے ہوئے انسانوں کو یکجا کیا. جگہ جگہ پر اپنی پیشانی اور اپنا ماتھا ٹیکنے والے لوگ جو تذلیل انسانیت کروا رہے تھے، اپنی ذلت و رسوائی کا سامان کر رہے تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکھری انسانیت کو جمع کیا اور ان کا سر فخر سے بلند کیا، اور پھر اس کے بعد ایک ڈائریکشن میں ایک خدا کے سامنے انہیں لا کر جھکا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارے کے سارے آبشار، یہ ندی، یہ نالے، یہ سارے بلند بالا پہاڑ، یہ دنیا کے بہترین نظارے، یہ پوجنے کے لیے نہیں، برتنے کے لیے ہے. آگے بڑھو، اللہ نے تمہارے لیے ان سب کو مسخر کر دیا ہے. چنانچہ آپ نے بتایا کہ اس کو مت پوجو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے بتوں کو، بلکہ اس خدا کی عبادت کرو جس نے اپنے دست قدرت سے تمہیں تخلیق کیا ہے. یہ وہ کنسپٹ تھا، یہ وہ نظریہ تھا جس کو بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ اپیل بنا، اور لوگوں کے لیے باعث کشش بنا، اور لوگ اٹریکٹ ہو کر اس نظریے سے جڑنا شروع ہو گئے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر جمع کر دیا. اور پھر دیکھیے آہستہ آہستہ یہ انقلاب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا، اور مدینہ میں صاحب باقاعدہ دا فرسٹ ایور ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام اور وجود عمل میں آیا. اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر ایک قانون دیا، ایک نظام دیا، ایک شریعت دی، ایک ضابطہ دیا، ایک سسٹم دیا، ایک پورے کا پورا یونیک آرڈرز دیا جو ہر کسی قسم کے تفاوتات سے، ہر قسم کے فرق سے، ہر قسم کی ڈسکریمنیشن سے، اور ہر قسم کے پریولیج سے پاک ہو کر کہ نہیں جناب یہ میرے تحفظات ہیں اور یہ میرے مفادات ہیں. نو، سارے انسانوں کے لیے وہ واحد جو چارٹر ہے، جو ان سب کے لیے قابل عمل ہے، پریکٹیکل ہے، اپلیکیبل ہے، وہ نظام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رائٹس دینا شروع کیے. آپ نے ایلڈر رائٹس دیے، آپ نے چلڈرن رائٹس دیے، آپ نے ویمن رائٹس دیے، آپ نے پیرنٹس رائٹس دیے، آپ نے اینیملس رائٹ دیے، آپ نے ٹیچر رائٹس دیے، آپ نے لیبر رائٹس دیے، آپ نے آرفن، آپ نے یتیموں کے حقوق دیے، آپ نے ہسبینڈ اینڈ وائف کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ حقوق دیے. اور آپ نے اولاد کے حقوق دیے، آپ نے سرونٹس کے حقوق دیے، آپ نے خادموں سے کس طرح بیہیو کرنا ہے، ملازمین سے کیا حقوق ہیں، آپ نے پریزنرز جو کہ جیل میں قید ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن نے یہ حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے. آپ نے قیدیوں کے حقوق بتائے کہ لوگوں قیدیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا. حتیٰ کہ آپ کی ہر دور میں تعلیم رہی، خطبہ حجت الوداع پر بھی آپ نے عورتوں کو یاد رکھا، غلاموں کو یاد رکھا. حتیٰ کہ وفات سے پہلے بھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد عورتوں کا خیال رکھنا.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دیے۔ تو دنیا میں آج جتنا بھی آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جتنے رائٹس ہیں آپ کو کیا میگنا کارٹا نے دیے؟ تو ساؤنڈ از ویری لاؤڈ، نو۔ کیا آپ کو جنیوا کنونشن سے ملے ہیں؟ نو۔ کیا آپ کو یہ انہوں نے دیے؟ نو۔ یہ سب سے پہلے حقوق انسانی اگر متعارف کروائے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے متعارف کروائے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ تمہارے درمیان سب کے سب برابر ہونا چاہیے، تم میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ نظام عدل، نظام انصاف، کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ جسٹس وڈ بی ایکول فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن۔ لہذا میثاق مدینہ بنایا گیا، یہودیوں کے لیے بھی وہی، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی وہی۔ پیکٹ آف مدینہ کے ذریعے پورا ایک نظام دے دیا گیا کہ عدالت کس طرح چلے گی، انصاف کس طرح چلے گا، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا، عربی اور عجم کا فرق ختم کر دیا۔ اور آپ نے مشہور معروف مثال سنی ہوگی کہ ایک قبیلہ مخزوم کی عورت آئی جو مالدار قبیلے سے تعلق ہے، چوری کی اس نے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب کوئی غریب آتا تھا تو حد جاری کر دیتے تھے، کوئی امیر آتا تھا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، یہ تو اس کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ یہ تو وہ ہے فاطمہ بنت اسد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایک کام کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ اللہ اکبر، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی عظمتوں پہ ہم سب قربان ہو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قیامت تک کے لیے انصاف کے چہرے کو روشن کر رہے ہیں۔ تو آج جتنی بھی عدالتیں ہیں دنیا میں جہاں پر بھی ہے، ان سب کے سامنے جو ترازو عدل رکھا ہے، تو جج کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر نہیں کیا تو یاد رکھیے، سب سے زیادہ اگر پنشمنٹ کل قیامت میں کسی کو ملے گی تو وہ منصفین کو ملے گی کہ انہیں فیصلے کیسے کیے ہیں۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ داستان عظمت مصطفیٰ ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، سنتے رہیے تاکہ دنیا کو بتا سکیں ہمارے نبی کتنے عظیم، کتنے بلند ہے، اور انہوں نے دنیا پر کیا کیا امپیکٹ ڈالا ہے، اور دنیا کو کیسی عظمتوں اور کیسی رفعتوں کی طرف بلایا ہے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہے وہ خیر الورا مرحبا مرحبا۔ Dear viewers, once again we are there and saying welcome back، خوش آمدید۔ اور ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو، محاسن کو، محامد کو، فضائل و مناقب کو بیان کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انصاف کا ایسا بول بالا ہوا کہ دنیا میں اس کے بعد لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوا۔ اور پھر فریڈم آف اسپیچ کی آپ بات کرتے ہیں تو رسول خدا وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے سامنے تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے، ان کو رسول اللہ کے جماد النبی کہا جاتا، یعنی رسول اللہ کے پتھر۔ جس طرح پتھر پر چڑیا بیٹھ جائے نا، وہ چونکہ ہلتا نہیں ہے، پتھر کو جماد اس لیے کہتا کہ وہ جمع ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جمادات، یہ پہاڑ، یہ پتھر، تو ان کو جماد کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کا یہ لقب تھا، یعنی اس طرح جم کر بیٹھتے تھے ادب و احترام سے کہ چڑیا اگر ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائے تو اتنے ساکت و جامد ہوا کرتے تھے کہ وہ اڑتی نہیں تھی۔ تو وہ تو ادب کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تخت بنا کر لایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھ جائیں،
تاکہ لوگوں کے اندر آپ ممتاز و ممیز ہو جائے، پتہ چل جائے سب کو کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ کے حاکم ہیں اور باقی دوسرے لوگ جو ہے آپ کی رعایا ہیں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں قیصر و کسریٰ جو ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا عبد ہوں، لہٰذا میں دوسرے عبد کے ساتھ، اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ تو آپ نے تخت پر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ اندازہ لگائیے آپ مدینہ منورہ کے حاکم ہیں، لیکن there was no protocol, there was no crown, no palace, no throne، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں پر نہ میس ہے، نہ کٹلری ہے، نہ ہی انواع و اقسام کے کھانے ہیں، وہاں پر نہ ہی کوئی پروٹوکول آفیسرز ہیں، نہ وہاں پر وہاں کوئی محل ہے، نہ محل سرا ہے۔ وہاں پر تو صاف ایک چارپائی ہے کھردری، اور اس کے ساتھ ایک مشکیزہ ہے پانی پینے کا، اور پھر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس کے اندر جگہ جگہ پر سوراخ ہیں۔ 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا۔ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، جن کے قبضے میں ساری خدائی تھی ان کا بچھونا فقط چٹائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نبوت میں داخل ہوتے ہیں اور حضور چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بان کی چارپائی ہے، آپ کی چادر اٹھتی ہے تو حضرت عمر دیکھتے ہیں آپ کی کمر مبارک پر بان کی نشان، چارپائی کے نشان سخت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ مزے کر رہے ہیں، اب تو مال غنیمت آ رہا، بحرین فتح ہو گیا، دوسرے علاقے فتح ہو گئے، تو یا رسول اللہ آپ کو بھی اپنی زندگی کو تھوڑا لگزوریس بنانا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، قیصر و کسریٰ نے اپنے لیے دنیا کا انتخاب کر لیا اور ہم نے اپنے لیے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو آقا کریم کی سادگی کا عالم یہ تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا کل اثاثہ کیا تھا؟ 7 دینار۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے آپ نے فرمایا جاؤ 7 دینار خیرات کر دو۔ پھر آپ کو مدہوشی کی کیفیت آئی، پھر تھوڑی ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا کیا دینار صدقہ کر دیے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا عالم، آپ کی حالت، آپ کی طبیعت ایسی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا ہے علی یہ 7 دینار تقسیم کر دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی آپ کا انتقال ہوا تو گھر میں روشنی کے لیے چراغ میں تیل موجود نہیں تھا، پڑوسیوں سے تیل لے کر چراغ کو روشن کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سادگی کا عالم تھا، یہ انصاف کا عالم تھا۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ایسا امپیکٹ، ایسی امیج اور ایسی پریکٹیکل اپلیکیشن دنیا کے سامنے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج دنیا کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ جسٹس ہے۔ اگر دنیا آج جسٹس کرنا شروع کر دے تو یقین جانیے نہ کوئی فرعون رہے گا، نہ کوئی یزید رہے گا، نہ کوئی نمرود ہوگا، اور نہ ہی پھر سے کوئی واقع کربلا برپا ہوگا۔ انصاف کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اور فریڈم آف اسپیچ کی ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے تو ظاہر درجہ نبوت کو دیکھ کر صحابہ کا ان پر ایمان تھا، لہذا کوئی زبان آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی، لیکن آپ کے بعد دور صدیقی ہو یا دور فاروقی ہے، ایک عام انصاری مدینے کا رہنے والا سٹیزن کھڑا ہو کر یہ کوسچن ریز کر دیتا، یہ ہے فریڈم آف اسپیچ، یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ Is there any example like the example of our pious caliphs؟ کہ ہمارے خلفاء راشدین جیسی کوئی مثال دنیا کے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عمر یہ جبہ کیسے سل گیا؟ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، ہماری ہائٹ کم ہے، ہمارا پورا لباس نہیں سلا، آپ کا کیسے سل گیا؟ مال غنیمت آیا تھا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے ابا کا نہیں سل سکتا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں نے اپنا کپڑا اپنے والد گرامی کو دے دیا، وہ ان دونوں کو لباس ملا کر ان کا لباس بنا ہے۔ اور حضرت عمر خوش ہوئے اس بات پر، اور آپ نے کہا کہ بے شک جب تک سوالات اٹھائے جائیں گے حکمراں رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں گے، اور وہ حکمراں نہیں بنیں گے، خادم انسانیت بن کر، خادم رعایا بن کر رہیں گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے جو کہ پریکٹیکل امپیکٹ کی صورت میں
ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا دنیا کو انصاف کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ نے آ کر انسان کو انسانیت عطا فرمائی ہے، انسان کو بتایا ہے کہ انسانیت کے اقدار کیا ہے، انسانیت کے حقوق کیا ہے، انسان کو کس طرح بیہیو کرنا ہے، انسان کے حکمران کیسے ہونے ہیں، کن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، کن لوگوں کو آگے لانا ہے، اخلاقیات کا معیار کیا ہونا چاہیے، امانت کا معیار کیا ہونا چاہیے، عدالت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے معیارات اگر کسی نے دیے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ میں چند اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو تحفہ دینا شروع کرتے تو دائیں جانب سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اب منظر کشی یہ تھی، حضور درمیان میں تشریف فرمائے، دائیں طرف ایک بدو ہے اور بائیں طرف صدیق اکبر ہے، حضرت عمر سامنے ہے۔ اب حضور کی عادت کریمہ تھی کہ دائیں طرف سے آغاز کیا کرتے تھے، لہذا حضرت عمر سامنے کھڑے تھے، انہیں پتا تھا حضور دائیں والے کو دیں گے، اور بائیں طرف صدیق اکبر اور دائیں طرف ایک عام بدو، ایک دیہاتر، ایک کنٹری مین، ایک ولیجر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ اس سے آغاز کر دیا جائے اور صدیق اکبر کی جو ڈگنیٹی ہے اس پر وہ فوقیت لے جائے۔ لہٰذا حضرت عمر سامنے کھڑے تھے، فوراً کہا یا رسول اللہ دیکھیے، جب آپ نے دینے لگے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دیکھیے صدیق اکبر تو آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور مسکرا دی، آپ نے فرمایا الایمنون الایمنون الایمنون، جب بھی کسی چیز کا آغاز کرو تو دائیں طرف سے آغاز کرو، دائیں طرف سے آغاز کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس معاملے میں یہ وقتی طور پر ایک عام دیہاتی صدیق اکبر پر فوقیت لے جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کسی کی خاطر اصولوں کو قربان کر دیا جائے، پرنسپلز کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، اور اصول بھی کس کے؟ پیغمبرانہ اصول، نبی مکرم کے اصول۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آغاز کیا تو اپنے دائیں جانب ہی سے آپ نے آغاز فرمایا، تو یہ تھا وہ آپ کا انصاف، یہ تھا وہ آپ کا عدل۔ صدیق اکبر بائیں طرف موجود ہے، وہاں سے شروع نہیں کیا، ڈسکریمنیشن نہیں کی، نیپوٹزم نہیں کیا، بلکہ اصول اور پرنسپل کے مطابق دائیں جانب سے آپ نے آغاز فرمایا۔ اسی طرح بحرین سے مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا گیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ وضع کر دیا کہ جو اپنے کاندھے پر جتنا سامان لے جا سکتا ہے وہ اٹھائے اور لے جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے باسی آتے رہے اور اکارڈنگ ٹو دا فارمولا اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے اور لے جا رہے تھے۔ یکا یک آپ کے چچا، آپ کے انکل abruptly he came، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا چچا ہوں، لہٰذا آپ سے ایک نسبت، ایک تعلق، اور دیکھیے میں نے بدر کے اندر اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور اپنے بھائی عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا، لہٰذا اب جو کہ فدیے دو دیے تھے لہٰذا مجھے مال غنیمت دگنا ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چچا جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، فارمولہ تو وہی ہے، جو جتنا اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا سکتا ہے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا ہی لے جاؤں گا جتنا عام لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے تو دگنا دیجئے، میں اپنے ساتھ اپنا غلام بھی لایا ہوں، لہٰذا میں وہ بھی اٹھاؤں گا اپنے حصے کا، اور میرے حصے کا دوسرے حصے کا میرا غلام اٹھائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امر الرجل سن و ابوی، اے چچا ٹھیک ہے کسی کا چچا اس کے باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن ایک چچا جو اصول ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، لہٰذا اصولوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں آپ کے محبوب چچا حضرت عباس اتنا ہی لے گئے جتنا مدینہ منورہ کا عام آدمی لے کر جا رہا تھا۔ تو یہ تھا رسول اللہ کا انصاف، یہ تھا آپ کی ایکویلٹی، یہ تھے آپ کے پرنسپلز جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ہے کوئی ایسا دوسرا منصف جو لے کر آئے؟ یقینی طور پر اگر آج کا منصف رسول اللہ کی سنت کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ کل قیامت میں وہ مینارے نور پر بٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر رش کریں گے۔ تو ناظرین کرام ایگزامپل پورے میرے نبی کا ایک ایک لمحہ انصاف پر مبنی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا باعث اتباع ہے،
باعث تقلید ہے، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ کہ حضور آئے تو انسان کہلایا، حضور آئے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹی، میرے حضور آپ کے حضور آئے، آپ کے نبی آئے، میرے نبی آئے اور اللہ کے نبی آئے تو یقینی طور پر زمانے میں انقلاب آیا اور سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آیا۔ آج بھی لوگوں اگر نجات چاہتے ہو، عدل چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو نبی کے نظام کو رائج کر دو، انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان اپنی مقصود اور اپنی مقصدیت تخلیق کو پا جائے گا، اور انشاءاللہ انسان فرش سے اٹھ کر عرش بریں کے ملائکہ کے لیے بھی باعث حجت بن جائے گا اور باعث رشک بن جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی 1500 سالہ جشن ولادت جو اس مہینے سے شروع ہو چکا ہے، اللہ ہمیں اس جشن کو منانے اور رسول اللہ کی شریعت کو اپنانے، میلاد کو منانے۔ دیکھیے یہ دونوں ایک ہی ذات سے منسوب ہے، فرق کیا ہے؟ میلاد منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، تو ہمیں نبی کی میلاد منانے اور نبی کی سیرت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا